سفیان علیہ السلام کی داستان۔ حضرت سفیان علیہ السلام کو رب نے دین کی دولت سے، ایمان کی دولت سے کیوں سرفراز فرمایا؟ یہی حضرت سفیان علیہ السلام ہیں جو کفر کی حالت میں تھے، لیکن جانتے ہو رب نے انہیں ایمان کی دولت سے کیوں نوازا؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا گزر ایک گلی سے ہو رہا تھا۔ ابو جہل نے دیکھا تو آقا کریم کو گالیاں دینی شروع کر دی، مصطفیٰ کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ جب آقا کو گالی دی تو کوئی بیٹی باپ کی گالی برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ کوئی بھی بیٹی ہو باپ سے محبت کرنے والی ہو، بیٹیاں بڑی باپ سے محبت کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو ابو جہل نے میرے نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رقیہ تقیہ راقیہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیحہ سیدہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پہ تماچا مار دیا۔ اس وقت نبی کی شہزادی کی عمر 10 برس کی تھی۔ جب ابو جہل نے تھپڑ مارا، سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے پاس روتی ہوئی گئی۔ جب میرے نبی نے دیکھا تو آقا کی چشمان نبوت برسنے لگی۔ مصطفیٰ اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتے ہیں، آقا اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ اپنی بیٹی کو بڑا لاڈ سے بڑے پیار سے پالتے ہیں۔ یہی سیدہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا ہے۔ فاطمہ وہ ہے جس کو اگر مصطفیٰ غم میں دیکھتے تو آقا غم میں ہو جاتے۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی خوشی مصطفیٰ کی خوشی، جن کا غم مصطفیٰ کا غم۔ فاطمۃ الزہرا کے جیسے ہی تھپڑ مارا، آقا بڑے جلال میں آ گئے، مصطفیٰ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آقا کھڑے ہو گئے۔ نبی نے فرمایا اے میری بیٹی، جا اپنے چچا سفیان کے پاس چلی جا اور سفیان سے کہہ دینا کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے، یا تو اسے سمجھا دو ورنہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کر دوں گا۔ حضرت سفیان جانتے تھے کہ مصطفیٰ وہ ہیں، اگر ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کر دی تو ابو جہل کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ حضرت ابو سفیان نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد لے کر کے گئے جہاں پر ابو جہل تھا۔ آقا کی بیٹی بھی ہیں، حضرت سفیان بھی ہیں۔ حضرت سفیان نے ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مار کر کے کہا تھا ظالم، تیری اور میری دشمن محمد الرسول اللہ سے ہے، دشمنی محمد الرسول اللہ سے ہے، اس بچی سے نہیں ہے۔ تو نے اس بچی کے چہرے پر تماچا کیوں مارا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا تھا اے فاطمہ لے اس کے منہ پہ تماچا مار لے۔ میرے نبی کی بیٹی کی عمر 10 سال ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں اے چچا سفیان، میرے والد نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے۔ کتنی چھوٹی سی عمر تھی یار، ان کے گھر کا طرز دیکھو، ان کے گھر کی تربیت دیکھو۔ چہرے پہ تماچا کھانے کے باوجود بھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے مصطفیٰ ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ ذات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا آئی سرکار کے پاس، آ کر کے کہنے لگی بابا ابو سفیان ہمیں لے کر کے گئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی لے اس کے چہرے پہ تماچا مار لے۔ میں نے کہا نہیں، میں بدلہ نہیں لوں گی، بلکہ میرے والد نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے۔
اے بیٹی کیا تُونے بدلہ تو نہیں لیا؟ بابا میں نے بدلہ نہیں لیا بلکہ ابو جہل کو معاف کر کے آ گئی ہوں۔ کیا ابو سفیان تجھے لے کر کے گئے تھے؟ ہاں بابا ابو سفیان ہمیں لے کر کے گئے تھے۔ میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا پروردگار ابو سفیان نے ہماری بیٹی کی آرزو بچائی، ہماری بیٹی کے دل کو خوش کیا۔ اے پروردگار عالم ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ یہی میرے نبی کی دعا تھی۔ حضرت ابو سفیان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے نبی نے ابو سفیان کے لیے دعا کر دی، ابو سفیان ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ وہ ابو سفیان جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، آج وہ اللہ اکبر اسلام کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہی سفیان ایمان لے کر کے آئے ہیں اور اب مذہب اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ حضور کے قدموں پر دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے۔ میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ ارے وہ جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو مصطفیٰ کو صادق و امین ماننے والے لوگ جب میرے نبی نے ایک چٹیل میدان میں کھڑا کیا اور کہا تھا کہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں پہاڑی کی چوٹی سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا، کیا تم ہماری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا اے محمد الرسول اللہ میں تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ تم نے آج تک جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، تم نے آج تک جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے اپنا آخری محبوب بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، کیا تم میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے اسے کان لگا کر کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس مکھی سے اپنی چیز کو چھوڑا نہ سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا۔ جب میرے نبی نے ایمان کی لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی کہ یہ کفر کی زندگی کب تلک تم جیو گے، آؤ مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میں تمہارا ہاتھ پکڑ رہا ہوں تاکہ تم جہنم کے اندر نہ جاؤ، تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو اللہ اکبر، وہ جو مصطفیٰ کو صادق و امین کہتے تھے، آقا کی بات کو تسلیم کرتے تھے، مصطفیٰ کو جو سچا کہتے تھے، آج وہ مصطفیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، آج وہ مصطفیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں، آج وہ مصطفیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک بچہ ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، حضرت علی نے کہا تھا آقا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آقا میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ مکے کے لوگ جو آقا کریم کو گالیاں دے رہے تھے مصطفیٰ کو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، مصطفیٰ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں،
آقا اسلام کا پیغام، مذہب اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی نے بڑی تکلیفیں مکے کے اندر برداشت کی، بڑی مصیبتیں برداشت کی، کبھی نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آقا کے کھانے میں غلاظتیں ڈالی گئیں، کبھی مصطفیٰ کی گردن میں پھندا ڈال کر کے کھینچا گیا، کبھی آقا کو اللہ اکبر معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، کبھی برا بھلا کہا گیا، لیکن وہ میرا نبی جو سراپا صابر بن کر کے تشریف لایا، جس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یقیناً مصطفیٰ جان رحمت اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ عمر ابن خطاب جیسا انسان، امیر حمزہ جیسا انسان بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ ارے بڑے بڑے مکے کے اندر جو کفر کے دامن سے وابستہ لوگ تھے، ایک دن وہ آیا کہ مصطفیٰ نے جب اسلام کی انہیں دعوت دی تو وہ بھی ایمان کے دامن سے سرفراز ہو گئے، اور وہ بھی یہی کہنے لگے کہ مجھے وہ سکون پوری زندگی نہ ملا جو سکون آقا کا کلمہ پڑھ کر کے ہمیں میسر ہوا۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہم تک بڑی تکلیفوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑی مصیبتوں کے ساتھ اسلام پہنچا ہے۔ اسلام کی قدر کریں، مذہب اسلام کی اہمیت کو جانیں، مذہب اسلام کی قدر کریں، مذہب اسلام کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہیں اور اپنی نسلوں کو وصیت کریں کہ مذہب اسلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔